جن کی وجہ سے کربلا ہم تک پہنچی ہے، جن کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا ہے، وہ تحریک جسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے جاری کیا، اسے سید السجاد نے اپنے آنسو سے جاری رکھا۔ آپ کی آزاداری، آپ کی یہ پرساداری در حقیقت اسی سنت سجادیہ کی تأسی ہے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہمارا یہ گریہ، ہماری آزاداری اسی مقصد کے لیے ہو جس مقصد کے لیے امام سجاد نے آزاداری کو قائم کیا۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ امام حسین سے پہلے جتنے ائمہ آئے انہوں نے یا حکومت کی یا حکومت لینے کی کوشش کی۔ امیر المؤمنین 25 سال کے بعد حکومت خلافت ظاہریہ پر آتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بھی خلافت پر ہوتے ہیں، امام حسین نے بھی مسلح جد و جہد فرمائی، لیکن اس کے بعد کے ائمہ نے پھر یہ طریقہ اور حکومت یا سیاست یا جو بھی آپ اس کو نام لیں، جہاد کا کام ترک کر دیا۔ یہ خیال یہ اس طرح کیا جاتا ہے، در حقیقت تمام ائمہ نے وہ کیا جو ان پر فرض تھا، اور اس تحریک حسینی کو امام زین العابدین نے ان مشکل ترین حالات میں آگے بڑھایا جن میں امام کو کسی سے کلام کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ایک فرد جس کے گھرانے کے تمام افراد مار دیے گئے ہوں، جسے لوگوں میں آنے جانے کی آزادی بھی نہ ہو، جسے لوگوں سے گفتگو کرنے کی آزادی بھی نہ ہو، وہ کار رسالت کو، کار امامت کو انجام بھی دے اور اپنے سے پہلے اماموں کے ورثے کو محفوظ بھی کرے اور آگے آنے والے ائمہ تک منتقل بھی کرے۔ یہ معجزہ ہے۔ ان حالات میں کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے؟ آج اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ امام نے کس طرح اس عظیم کارنامے کو انجام دیا۔ یہ حدیث امام سے ہے، اور جو کچھ بات میں کہوں گا اس کے دلیل کے طور پر یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کم و بیش ہم میں سے ہر ایک کا مسئلہ بھی ہے۔ اس حدیث کے کئی مراحل ہیں، اس میں سے کسی نہ کسی مرحلے پہ ہم میں سے ہر شخص کو اس حدیث کی ضرورت ہے۔ مجھ جیسا آدمی ہو تو ان تمام مراحل میں اس حدیث کی ضرورت ہے، اور کچھ لوگ جنہوں نے ان احادیث پر اخلاق اہل بیت پہ عمل کیا ہوا ہے انہیں کچھ مراحل طے کر چکے ہوں گے، کچھ مراحل میں انہیں اس حدیث کی ضرورت ہوگی۔ ظہری ہے، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کر وہ کہتا ہے جو ہم کہتے ہیں یا ہمارے دل میں ہے۔ ہم میں سے کچھ کہتے ہیں، کچھ کی یہ بات دل میں ہے۔ ہم میں سے اکثر کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت کیا لیکن میرے دوست میرے قدردان نہیں ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا کرتا ہوں لیکن ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ کم و بیش سب کا یہ گلہ ہے۔ کچھ لوگ زبان پہ لاتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں زبان پہ نہیں لاتے، دل میں یہ بات کہیں نہ کہیں رہتی ہے، زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں یہ رہتی ہے۔ اپنے دوستوں سے رہے، رشتہ داروں سے رہے، ہمسایوں سے رہے، اولاد سے رہے، والدین سے رہے، کسی نہ کسی جگہ یہ بات رہتی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا اس کو لوگوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، سمجھا ہی نہیں میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا قربانیاں دی ان لوگوں کے لیے، میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک پہنچایا، انہیں احساس ہی نہیں۔ وہ مجھ سے بات ایسے کرتے ہیں جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ گلہ
ہم سب کا ہے، یہ گلہ کس کا بھی تھا؟ زہری کا بھی تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں امام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ غم لے کے آیا ہے کہ میں اچھا ہوں، باقی برے ہیں، اور میری اس اچھائی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ بات لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہم ان کے ساتھ شریک ہو کے ان کے بھائی کے خلاف اگر آیا ہے، جس کے خلاف آیا اس کی 2-4 غیبت ہم بھی کریں، ہم بھی سنیں، اور اسے کہیں نہیں تو بہت اچھا ہے۔ دیکھیں امام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ہے۔ احفظ علیک لسانک، اپنی زبان کو ذرا سنبھال کے رکھ۔ یہ زبان جو گلہ کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، باقی اچھے نہیں ہیں، میری اچھائی کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا اپنی زبان ذرا سنبھال کے رکھ۔ اگر اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے گا، دل تو آپ کے بس میں نہیں ہے، دل میں یہ خیالات آئیں گے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ زبان تو آپ سنبھال سکتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں زبان اگر سنبھال کے رکھے گا تملک بھی اخوانک، تمہارے دوست اس صورت میں بچیں گے کہ تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ لیکن اگر اپنی زبان کو اسی طرح چلاتا رہے کہ میں بہت اچھا ہوں، یہ اچھے نہیں ہیں، تو تمہارا کوئی دوست باقی نہیں رہے گا۔ میں دوست کہہ رہا ہوں، امام بھائی کہہ رہے ہیں۔ بھائی سے مراد یہی دوست ہے جسے ہم دوست کہتے ہیں۔ اخلاق اہل بیت میں آپ کے دوست آپ کے بھائی ہیں۔ ہیہات ہیہات، اب میں اس میں سے زہری کا حصہ حذف کر کے پڑھ رہا ہوں اس روایت کو۔ زہری پھر اسی طرح کی وہی باتیں جو ہم سب کرتے ہیں وہ کرتا ہے۔ ابھی آپ اپنے آپ کو رکھ لیجئے یا اپنے کسی دوست کو رکھ لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ کو خیال ہوتا ہے نہیں میں تو اتنا اچھا ہوں کہ میں یہ والی باتیں بھی نہیں کرتا ہوں، تو اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہے جس کے خیال میں یہ آ رہا ہے کہ میں تو اتنا اچھا ہوں کہ یہ باتیں میں تو نہیں کرتا، میرا فلاں دوست کرتا ہے۔ ہم میں جو خود خامیاں ہوتی ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتی۔ بھئی اپنی خامی ہمیں سب سے زیادہ نظر آنی چاہیے۔ کیوں ہمیں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم درگزر کرتے ہیں، اپنی خامیوں کو درگزر کرتے ہیں۔ اگر اپنی خامی جو ہمیشہ تیرے ساتھ ہے اسے درگزر کر سکتے ہو، تو اپنے بھائی کی خامی جو ہمیشہ تیرے ساتھ نہیں ہے، کبھی جب وہ تیرے پاس آتا ہے تو وہ تجھے اذیت کرتی ہے، اسے نہیں برداشت کر سکتے، اپنی خامی کو برداشت کر سکتے ہو۔ تو یہ اس کی زہری کی باتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ وہ ہماری باتیں۔ امام نے پھر فرمایا ہیہات ہیہات ایاک ان تعجب من نفسک بذالک۔ ہیہات من نزل اللہ آپ نے سنا ہوا ہے، دور ہے آپ سے، یہ بات آپ سے بہت دور ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنا آپ بہت پسند ہو، اور آپ اپنے متعلق ایسی باتیں کریں جو سننے والا قبول نہ کرے۔ کبھی جب آپ بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھیں، کوئی آ کے آپ سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ تو بہت اچھائی کی ہے، تم میری اچھائیوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہو، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مانیں گے اس کی اس بات؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ تو بھئی آپ کی یہ بات بھی بالکل بھی مانی نہیں جائے گی۔ امام فرما رہے ہیں ان باتوں کو نہ کرو جو سننے والے جس کا دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کا اپنا دل بھی ان باتوں کو قبول نہیں کرتا، فرق ہے کوئی اور آ کے آپ سے کہ آپ کا دل قبول نہیں کرتا، تو سننے والے کا دل بھی ان باتوں کو قبول نہیں کرتا، تو یہ والی باتیں نہیں کروں۔ زہری کہہ رہا ہے میں بہت اچھا ہوں، میں نے اچھا کیا ہے، میں نے اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ یہ اچھا کیا، اور وہ اس بات کا ادراک نہیں رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا ایسی باتیں مت کرو جسے سامنے والا قبول نہ کرے۔ مشکل ہے ایسی باتیں نہ کرنا، اور مشکل ہے بھئی یہ بات دل میں ہے کر کے تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے ہیں، اب یہ بات بھی نہ کریں۔ کیسے نہ کریں؟ دل میں تو آتی ہے۔ امام ہے نا آپ کے دل کا بھی علاج کر رہے ہیں، بھئی مشکل ہے، دل میں رہتی ہے، زبان پہ آنا مشکل ہے، آپ کے دل کا بھی علاج۔ یا زہری اما علیک ان تجعل المسلمین منک بمنزلۃ اہل بیت، تو اپنے بھائیوں کو اپنے گھر والوں کی منزلت پر اگر رکھ دے، یہ جو بھائی ہے اسے اپنے بیٹے کی جگہ اگر
رکھ دے. اپنے بیٹے کی نقائص تجھے سب سے زیادہ نظر آتی ہیں. بیٹے پہ کبھی اس طرح احسان نہیں جتایا کہ میں نے تیرے لیے ایسا کیا ویسا کیا، پھر بھی تجھے اچھائی نظر نہیں آتی. وہاں زبان کنٹرول میں رہتی ہے، وہاں دل میں یہ خیالات نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کو بہت چاہتے ہو. تو باقی اپنے دوستوں کو بھی اپنے گھر والوں کی طرح سمجھنا شروع کر، مسئلہ حل ہو، دل ہی صاف ہو گیا. یہ دل میں کیوں آتا ہے؟ میں نے اس پہ بڑا احسان کیا، یہ غیر تھا، یہ غیر نہیں ہے، یہ تیرا بھائی ہے. اس میں بھی وہی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے تجھے قیمت ہے. تیری قیمت محبت اہل بیت کی وجہ سے ہے، اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے. اسے اگر اپنا بھائی سمجھے. فَتَجْعَلْ كَبِيرَهُمْ بِمَنزِلَةِ وَالِدَيْهِ، جو بڑا ہے اسے اپنے باپ کی منزلت پر رکھو، جو چھوٹا ہے اسے اپنے بیٹے کی منزلت پر رکھو، اور جو برابر ہے اسے اپنا بھائی سمجھو. اطراف میں جو آپ کے لوگ موجود ہیں، آپ کے دوست موجود ہیں، آپ کے بھائی موجود ہیں، ان سے آپ کا کتنا خوبصورت رشتہ بنا رہے ہیں امام. جو بزرگ ہے وہ آپ کا والد ہے. جیسے اپنے والد کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ویسے ہی اس بزرگ کا بھی احترام کریں. جیسے اپنے بیٹے کے بہت سی خامیوں کو درگزر کرتے ہیں، ویسے ہی اس بچے کی خامی کو درگزر کریں. ہمیں بہت مسئلہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ شور کر رہا ہو، فلان کر رہا ہو، مخصوصاً اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، جہاز میں ہیں یا مجلس میں ہیں. کبھی کبھار مجلس میں بچے شور کرتے ہیں تو دوسرے خاموش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا بچہ شور کر رہا ہوتا ہے تو خاموش نہیں کرتے. کیوں؟ اسے سمجھ میں آتا ہے یہ بچہ ہے. بھائی اپنا بچہ اگر سمجھ میں آتا ہے یہ بچہ ہے، تو دوسرے کا بچہ بھی تو بچہ ہے. اور بچوں کو مجلس میں جب آپ لے کے آئیں، اگر وہ شور کریں، اگر وہ شرارت کریں، اگر کچھ بھی کریں، انہیں نہ روکیں، انہیں نہ ٹوکیں. مجلس فرش اعضا ان کے لیے بہترین ایکسپیرینس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں اس کو اتنا ٹوکیں، اتنا روکیں ہوں کہ یہاں میں نے نہیں جانا. یہاں اس کی محبت میں اضافے کے لیے لے کے آ رہے ہوتے ہیں آپ اسے. اگر وہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ نہیں سن رہا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ یہ بچے زیادہ سنتے ہیں، مجھے ان پہ زیادہ بھروسہ ہے. یہ سنتے بھی زیادہ ہیں، سمجھتے بھی زیادہ ہیں. اس کی میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں، میں وہ مثالیں نہیں دوں گا. میں نے یہ بہت ایکسپیرینس کیا. یہ بچے بڑوں سے بہت بہتر کلام معصوم کو سمجھتے ہیں، اس لیے کہ یہ خود بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ بہت سمجھتے ہیں. رہ گیا کہ یہ توجہ نہیں کر رہے، یا یوں کر رہے ہیں، کدھر کر رہے ہیں. جب آپ اس بچے کے مرحلے پر آ جائیں، اگر اس جیسے بن سکیں تو آپ اولیاء اللہ میں سے ہو جائیں گے. آپ ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی نظر میں آپ ہیچ ہوتے ہیں. آپ کی وجہ سے وہ یوں نہیں بیٹھتا. آپ کو نظر میں لاتا ہی نہیں ہے. آپ جس دن لوگوں کو نظر میں نہ لائیں اور آپ کی نظر میں صرف خدا ہو، اس دن آپ اولیاء اللہ میں سے ہو جائیں گے. اس کا ایکسپیرینس اچھا ہونا چاہیے، اسے یہاں مزہ آنا چاہیے، اسے یہاں محبت فیل ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو. میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. جب میں چھوٹا تھا، نماز میں جب ذکر کرتا تھا تو نماز کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی بزرگ کہتا تھا تو سیدھا کیوں نہیں دیکھتا؟ میں ایک اچھا کام کرنے آیا ہوں، مجھے ڈانٹ الگ پڑ رہی ہے. اگلی نماز میں جاتا تھا کہ میں اب ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا. لیکن بچہ آپ کی طرح یوں تو نہیں رہ سکتا نا 2-4 منٹ. چھوٹا ہے، بچہ ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھنا ہی دیکھنا. میں نے اپنے حساب سے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. نماز کے فوراً بعد پھر ڈانٹ پڑ جاتی تھی کہ بھئی تو نے سیدھا نہیں دیکھا. بھئی اس بچے کو آپ نماز سے بھگا رہے ہیں. اس پہ ابھی واجب نہیں ہے، یہ ابھی بالغ نہیں ہے، یہ آ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا استقبال کرو، اسے یہاں خوش کرو. اگر آپ سب کو اپنے بچوں کی طرح سمجھے، مسئلہ حل ہے. اس کے بعد اس کو ذرا پڑھیے گا. میں پھر بھی کچھ حصہ اس حدیث کا چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں، اور تقریباً وضاحت میں نے کر دی ہے، لیکن اس کی جو خود عبارات میں نورانیت ہے اس کو پڑھیے گا. وَإِنْ عَرَضَ لَكَ إِبْلِيسِ، ان سب باتوں کے باوجود اگر ابلیس دور نہ ہوا،
اور آپ کا دل اگر صاف نہ ہوا، دل صاف کیوں نہیں ہوگا؟ صاف اس لیے نہیں ہوگا کہ میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے برتر ہوں. یہ ابلیس یہ ذہن میں ڈال دیتا ہے. یہ غرور در حقیقت اس بات کا موجب بنتا ہے آپ کے دل میں یہ آئے میں نے بہت کیا ہے اور ان کو میرا احترام کرنا چاہیے. اگر یہ ابلیس یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال دے، اصل یہ اس کا خطرہ ہمیں زیادہ ہے، آغا سعید کو اس کا خطرہ زیادہ ہے. ہم نے یہ لباس پہنا ہوتا ہے، لوگ اس لباس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہمارا کوئی احترام نہیں. بھائی یہ لباس اتار کے آپ کو کوئی سلام بھی نہیں کرتا، چلو جتنا مرضی چل. یہ لباس کا احترام ہے، انسان کو گم نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی احترام ہے تو آپ کے دل میں جو محبت اہل بیت ہے اس کا احترام ہے. آپ کچھ نہیں ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ اگر آ جاتا ہے شیطان بِأَنَّ لَكَ فَضْلًا، کہ آپ کو کوئی فضیلت ہے، آپ کوئی بہت بڑے ہیں، اس کا علاج امام ارشاد فرما رہے ہیں فَانظُرْ إِنْ كَانَ أَكْبَرْ مِنْكَ، اگر جو آپ کے سامنے اور آپ کو لگ رہا کہ اس سے میں بڑا ہوں، تو آپ کہیں کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے تو اس نے مجھ سے عبادت پہلے شروع کی ہے، اس نے مجھ سے عبادت پہلے شروع کی ہے، تو اس نے زیادہ اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے کم اللہ کی عبادت کی، یہ مجھ سے بہتر ہے. یہ ذہن سے نکالنا ہے کہ میں بہتر ہوں. اگر یہ ذہن میں آ گیا میں بہتر ہوں تو کہیں نہ کہیں انسان شیطان بن جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ مجھ سے باقی سارے بہتر ہیں. امام ارشاد فرمایا اگر بڑا کوئی آ جائے تو کہو کہ اس نے عبادت مجھ سے پہلے شروع کی ہے، اس کی عبادتیں زیادہ ہیں، میری عبادتیں کم ہیں، اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. اچھا امام چھوٹا ہو تو پھر اس کے الٹا ہو جائے گا. اس کے الٹا کیا ہوگا؟ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں، کیونکہ اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں اس لیے یہ مجھ سے بہتر ہے. بڑے کا ہی مسئلہ حل ہو گیا، چھوٹے کا ہی مسئلہ حل ہو گیا. رہ گیا جو میرے ہم عمر ہے، جو آپ کا ہم عمر ہے وہ آپ کا بھائی ہے، اس کے بارے میں کیا سوچیں؟ سب یہ دل صاف ہو رہا ہے، یہ آپ کا دل صاف ہو رہا ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے مجھے اپنے گناہوں کا تو یقین ہے، اس کے بارے میں مجھے شک ہے شاید اس نے گناہ کیا ہو، اپنا تو مجھے پتا ہے میں نے یقیناً گناہ کیا ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے یقین کو چھوڑ کر شک پہ جا رہے ہو. اپنے یقین پہ رہو، میرے گناہ ہیں یقینی ہیں، اس کے بارے میں گمان ہے، ہو سکتا ہے اس نے گناہ نہ کیا. جو آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ بھی گناہ نہیں ہے، اس کو بھی حمل کرو کسی چیز پر جس پہ آپ حمل کر سکتے ہو. وَإِنْ رَأَيْتَ، اس کے بعد پھر ایک بہت خوبصورت اور فارمولہ دے رہے ہیں. میں کیونکہ وقت آگے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، وائلہ میں ایک کلاس پڑھ کے چلتا ہوں آگے. امام فرماتے ہیں کہ خوددار بنو. اگر خوددار بنو گے تو تمہیں ان تعریفوں کے بھی تم محتاج نہیں رہو گے. یہ جو بہت زیادہ داد مانگتے ہیں نا، میں یہاں بیٹھ کے اگر آپ سے بہت داد مانگوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں محتاج ہوں، میں مانگنے والا ہو گیا نا. اگر آپ سے بیٹھ کے میں داد مانگوں، خوددار بنو. اگر ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنے بھائیوں کی تو پھر تو خوددار ہو. اگر ضرورت ہے پھر بھی خوددار بنو، نہ مانگو، کسی پہ بوجھ نہ بنو. اس کے بعد انتہائی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو نہ مانگو، اس لیے کہ لوگوں کو خوددار لوگوں کو دینے میں ان کو مزہ آتا ہے. اگر چاہیے نا تو نہ مانگو. خدا رحمت کرے، والد صاحب ہمیشہ کہتے تھے
کہ نہیں مانگنا اور ہمارا جو ذریعہ آمدن ہے وہ نہ مانگنا ہے. ظاہراً لگتا تھا کہ نہیں مانگیں گے تو کیا ہوگا، یہ صاحب آئے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، فلان بھی تھا، یہ اگر ہم مانگتے یہ ادھر اپیلیں کر رہے ہیں چندے کی تو 1,00,000 2,00,000 تو آج جمع ہو جائے گا. اور اگر نہ کریں تو بعد میں پھر کرنل صاحب بھی ناراض ہوں گے، آپ کو تو بلایا اس لیے تھا مجلس میں، آپ 2-4 اپیلیں کریں، 1,00,000 2,00,000 روپیہ گیا. اگر نہ مانگے تو اس 1,00,000 2,00,000 کی جگہ صبر ہو تو 1,00,000 2 کروڑ آ جاتا ہے. یہ وعدہ ہے خدا کا. اور یہ دعا کا ایک حصہ ہے، یہ امام زین العابدین کا ہے. یہ والد صاحب جہاں تشریف رکھتے تھے اس کے اوپر لکھ کے لگایا ہوا تھا، فریم ابھی بھی لگا ہوا ہے. آپ جامع اہل بیت آئیں یہ فریم لگا ہوا ہے، کلمات ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. الحمدللہ الذی وکلنی الیہ فاکرمنی. حمد ہے اس ذات کی جس نے مجھے اپنا محتاج بنایا اور مجھے عزت دی. وَلَمْ يَكِلْنِ إِلَى النَّاسِ فَيَهُونُونِي. اور مجھے لوگوں پر نہیں چھوڑا، اور اگر لوگوں پہ چھوڑا ہوتا تو میں رسوا ہو جاتا. نہ مانگنے میں عزت ہے. اگر آپ نہ مانگیں تو آپ خدا کے پاس ہیں. نہیں آپ کو حاجت، انسان محتاج، سب محتاج ہیں، ایسا نہیں محتاجی نہ ہو. سب کو ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے تعاون کا حکم بھی ہے. والد صاحب ہمیشہ یہ سنایا کرتے تھے کہ اگر حدیث ہے، میں مفہوم سنا رہا ہوں، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا ما فی السؤال، یہ جو مانگا جاتا ہے اس میں کیا ہے، اگر لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو جاتا تو اس روئے زمین میں کوئی ایک فرد بھی کسی سے کچھ نہ مانگتا. یہ کیا دے رہا ہوتا ہے اور اسے کیا مل رہا ہوتا ہے. یہ کریم ذات امام زین العابدین کے بارے میں یہ ہے، جب عطا کرتے تھے تو جو سائل ہے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے تھے، اسے دیکھے بغیر دیتے تھے کہ اس کی آبرو ختم نہ ہو. اس کریم ذات کے دیکھنے سے تو آبرو میں اضافہ ہوتا ہے. ہم جیسے اگر دے رہے ہوں، ہم کسی سائل کو دیکھ رہے ہوں تو اس کی آبرو ختم ہوتی ہے. یہ ہمیں تعلیم دینا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. جو موضوع ہم نے کہا یہ تو ہم نے حدیث اپنے اخلاق کے لیے اور اپنے کردار کے لیے ہم نے اپنے لیے میں نے پیش کی ہے تاکہ میں خود اس سے کچھ سیکھ سکوں. جو بات ہم نے جہاں شروع کی تھی کہ امام زین العابدین نے کیا اقدامات کیے، کیا کیا جس کی وجہ سے یہ تحریک آگے بڑھی. سب سے پہلے تو یزید جیسا ڈکٹیٹر کا لفظ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے یزید کے سامنے، اس جیسا پلیت شخص، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے کیونکہ وہ اسلام کو برباد کر رہا ہے، دین کو خراب کر رہا ہے. ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے. یہ اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے دمشق پہنچنا ہے، ان کے دارالحکومت پہنچنا ہے. دارالحکومت میں پہنچ کر اس کے خلاف آواز اٹھانا ممکن نہ تھا اگر کربلا نہ ہوتی اور کربلا کے بعد زینب اور سید السجاد نہ ہوتے. سارے راستے، یہ کاروان جہاں جہاں سے چلا ہے وہاں وہاں پیغام حسینی کو پہنچایا ہے، اور خود دمشق میں، خود شام میں پہنچ کر بھی اس آواز کو پہنچایا ہے. شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو صرف اتنا پتا ہو کہ یہ بنی امیہ کرپٹ لوگ تھے. کرپٹ کیا عرض کروں، بنی امیہ نے نہ فقط حکومت حاصل کی بلکہ
دین کے تمام اراکین کو بھی ختم کیا. نماز روزہ دین نہیں ہے. نماز روزے کے پیچھے جو عقائد ہیں وہ دین ہے. وہ عقائد آپ کے ٹھیک نہ ہوں، آپ جتنی مرضی نماز روزہ پڑھ لیں. توحید نہ ہو، جتنے مرضی نماز پڑھیں، قبول ہے؟ قبول نہیں. یہ توحید ہے در حقیقت. انہوں نے جو نظریات قائم کیے، اب میں ان پہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا. ایک تفویض کا نظریہ ہے، ایک جبر کا نظریہ ہے. ایک نظریہ انہوں نے یہ قائم کیا کہ یہ حکومت اللہ نے ہمیں دی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے اس لیے ہم جو بھی کریں، تمہارے ساتھ جتنے بھی زیادتی کریں، تمہیں قتل ہی کیوں نہ کریں، تمہارا مال ہی غصب کیوں نہ کریں، پھر بھی ہم صحیح ہیں، کیونکہ یہ مشیت الہی ہے، کہ خدا نے ہمیں دیا ہے. اور پھر وہ نظریہ جبر وہ بھی ساتھ ہے. تفویض کیا ہے، جبر کیا ہے، تفصیل ہم ابھی نہیں جا رہے. جبر کا نظریہ کہ تم جو کرو وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے. ایک تقدیر ہے لیکن اس کا بیان، اس پہ صحیح عقیدہ اصل بات ہے، کیونکہ اس میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. اگر تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم مظلوم ہو، نہ اس لیے کہ میں ظالم ہوں اس لیے تم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہاری تقدیر میں لکھا گیا تھا تم پہ ظلم ہوگا. تو میں ظالم ظلم کر کے بھی برا نہیں ہوں، اس لیے کہ میری تقدیر میں لکھا گیا تھا میں نے ظلم کرنا ہے. مظلوم کی تقدیر میں لکھا گیا ہے کہ اس نے ظلم سہنا ہے، تو کسی کو کسی سے گلہ کیا ہے، کوئی تحریک کیا چلنی ہے. ان عقائد میں یہ جو بگاڑ پیدا کی جا رہی ہے، اس کے خلاف امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اس حالت میں جب آپ بات نہیں کر سکتے ہیں، جب آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں اور لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے. امام نے یہ ابتکاری طریقہ اپنایا بات کی خدا سے. امام کی دعائیں، امام بات کرتے تھے خدا سے، اس دعا میں تمام مفاہیم لوگوں تک پہنچا دیے، بغیر کسی سے بات کیے لوگوں تک تمام مفاہیم کو پہنچا دیا. صحیفہ سجادیہ، ابھی کل آپ اعلان کر رہے تھے یہاں سے کہ صحیفہ سجادیہ کی ایپ ہے، مجھے نہیں پتا کتنوں نے ڈاؤن لوڈ کر لی. یہ تو مانگنا نہیں ہے نا کہ آپ سے میں کہوں صحیفہ سجادیہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی ایپ اپنے موبائل میں ڈال دیں. اور اگر آپ موبائل کے نا اسٹوریج فل ہو گئی ہے، کم ہے، تو دیکھ لیں پہلے کیا کیا ہے، انہیں ڈیلیٹ کریں، اس کو جگہ دیں. موبائل کی اسٹوریج اتنا مسئلہ نہیں ہے، دل کی اسٹوریج میں جگہ دیں. دل میں ایسی چیزیں نہ ہوں. یاد نہیں رہا، ابھی کو ہوا ہوگا تو کچھ کل انہوں نے کہا تو تھا لیکن یاد نہیں رہا. موبائل میں اسٹوریج تھا، دل میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے یاد نہیں رہا. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. ان دعاؤں میں ان تمام مفاہیم کو امام نے کلیئر کیا کہ اسلام میں جبر نہیں ہے، اسلام میں تفویض نہیں ہے. اسلامی نظام کیا ہے، اسلام کا نظریہ کیا ہے، لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین. ان مفاہیم کو امام نے ان دعاؤں میں بیان فرمایا. یہ اس تحریک کا تسلسل ہے، تحریک عاشورہ کا، کربلا کا تسلسل ہے. یہاں اسی دین کو بچانے کے لیے تحریک چلی تھی، اسی دین کو دعاؤں کے ذریعے امام نے بچایا. اب ایک فرد ہے جس کو لوگوں سے بات کی اجازت نہیں، لوگوں تک انہی دعاؤں کے ذریعے بھی بات پہنچانے کے لیے بھی کوئی ذریعہ چاہیے. بھئی محراب عبادت میں سجدے میں دعا فرما رہے ہیں، یہ دعاؤں کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے؟ آپ کو تو اجازت نہیں ہے. آپ نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی؟ آپ نے غلاموں کو خریدنا شروع کیا. عرب معاشرے میں اس وقت ایک آدمی، نارمل آدمی بھی 8-10 غلام رکھتا تھا. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ایک آدمی ایک گھر میں 10 غلام ہیں، 2-4 لوگ ہیں، 10 غلام ہیں، تو غلاموں کی آبادی آزاد لوگوں سے زیادہ ہے. ابھی بھی اگر آپ یہ تھوڑے سے ہمارے ویل آف ایریاز میں آ جائیں تو اب غلام تو نہیں رہے،
لیکن جو وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کی آبادی گھر میں رہنے والوں سے زیادہ ہوتی ہے. گھر بنایا انہوں نے ہوتا ہے, لیکن سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, اوپر والی منزل میں جا نہیں سکتے. بنائے بہت بڑے بڑے بیڈ روم تھے, کر نہیں سکتے. انجوائے کون کر رہے ہوتے ہیں؟ وہی ملازمین. تو اس وقت بھی غلاموں کی بڑی آبادی تھی. امام نے کیا کیا؟ ان غلاموں کو خریدنا شروع کیا, ان کی تربیت شروع کی. امام کے ساتھ ہوں, امام کا سجدہ دیکھ رہے ہوں, یہی تربیت ہے. ان کی تربیت شروع کی. انہوں نے دیکھا, انہوں نے ان دعاؤں کو سنا, انہوں نے ان سجدوں کو دیکھا, اور ہر سال ان کی ایک تعداد کو آزاد کرتے تھے, نئے غلاموں کو انڈکٹ کرتے تھے. ان غلاموں کے ذریعے یہ پیغام, یہ کربلا کا پیغام آج ہم تک پہنچا ہے. یہ احسان ہے ان غلاموں کا, جنہوں نے اس پیغام کو اس گھر سے نکالا. اور پھر تھوڑی سی جب آزادی ہوئی تو آپ نے کثرت سے سفر کرنا شروع کیا. وہی مدینہ کے اطراف میں جا سکتے تھے. وہ سمجھتے تھے جیسے وہ شکار کے لیے جاتے ہیں یا تفریح کے لیے جاتے ہیں, امام ایسے جا رہے ہیں. آج بھی مدینہ کے اطراف کے قبائل اکثراً شیعہ ہیں. ان کو امام زین العابدین علیہ السلام نے شیعہ کیا تھا. صلوات پڑھیے محمد و علی. اور ایک اور سفر تھا, یہ تو نزدیک میں جا سکتے تھے, یہ سفر کیا. ایک اور سفر تھا جس سے نہیں روک سکتے تھے, وہ سفر حج تھا. آپ حج پہ تشریف لے جاتے تھے اور حج سے واپس آتے. تاریخ میں لکھا ہے مدینہ کے اطراف کے ابھی بھی بہت سے قبائل ابھی بھی شیعہ ہیں. یہ تاریخ میں موجود ہے کہ وہ قبائل جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے ان کی بھی اکثریت شیعہ تھی. وجہ کیا تھی؟ امام زین العابدین اس راستے سے حج کے لیے گزرا کرتے تھے. وہاں وہ اپنا تعارف پیش کرتے تھے. فرزدق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگ بھی پہچانتے تھے, خلیفہ کو نہیں پہچانتے تھے, اس کو راستہ نہیں دیتے تھے, جبکہ اس کے قدم بھی ساتھ ہے, اس کے گارڈ بھی ساتھ ہیں, اس کا سارا پروٹوکول ساتھ ہے, اس کو اجر اسود تک رسائی حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور امام زین العابدین تشریف لاتے ہیں, مجمع چھوٹتا چلا جاتا ہے. یہ کیسے ہوا؟ اس میں ہمارے لیے ایک اور درس ہے. آج کے اس دور میں جہاں آپ کبھی شاید یہ فیل کریں کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, میڈیا دوسروں کے پاس ہے, پیسہ ان کے پاس ہے, ہم اپنی بات کو یعنی اہل بیت کے پیغام کو ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں جبکہ ساری طاقت ان کے ساتھ ہے, ساری طاقت ان کے ساتھ ہے, حق کی طاقت آپ کے ساتھ ہے. آپ کمزور نہیں ہیں, آپ کر سکتے ہیں. نیت ہونی چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے. اور آج کل AI کا زمانہ ہے, اور خدا جزائے خیر دے, کچھ لوگ اس میں کام کرنا انہوں نے شروع کیا, ہمارے ساتھ بھی کام کرنا شروع کیا ہے. شاید راضی نہ ہوں میں ان کے یہاں نام لوں, صرف ان کے لیے دعائیں ہیں, خدا ان کو صحت سلامتی عنایت فرمائے. اس فیلڈ میں ہمیں کام کرنا ہے. معارف اہل بیت ہمیں کام کرنا ہے. مراد اہل بیت کے معارف کو آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. دشمن پہنچنے نہ دینے کے لیے اقدام کر رہا ہے. AI پہ بے تحاشا کام دوسروں کی طرف سے ہو رہا ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے. انہی اسلامک ٹاپکس پہ کام ہو رہا ہے, ہماری طرف سے کام نہیں ہو رہا. شاید آپ کہیں چیٹ GPT بائسڈ ہے, ڈیپ سیک بہتر ہے. آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہے حیدری چوک پہ, ایک مجلس میں نے وہاں یہودیوں میں پڑھی تھی, یہودیوں کی تاریخ ہو. جو میری ریسرچ تھی, جو میں نے کچھ لکھا تھا, اس کو میں نے کہا چیٹ GPT تو خیر نہیں دے گا یہودیوں کے خلاف کوئی میٹر, ڈیپ سیک دے دے گا. اس کو میں نے دیکھ کے میں نے کہا اس کو ذرا اینالائز کرو, اس کے انٹیلیجنس سے فائدہ تو اٹھانا چاہیے. اس کو دیا, وہ بہت اچھا بیان کرتا چلا آیا. آخر میں پہنچا, اس نے کہا یہ چیز ہم آپ کو نہیں دے سکتے, فوراً سارا ڈیلیٹ کر دیا, یہ ہماری پالیسی کے خلاف. ہمیں اس سلسلے میں پیش قدم ہونا ہے, کام کرنا ہے.
آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس وسائل کم ہیں، آپ کے پاس منطق کی طاقت ہے، آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ کی قوت ہے، آپ کے پاس وہ خطبات ہیں جو زینب و سجاد نے اس دربار میں جہاں سارے وسائل ان کے تھے، ساری طاقت ان کی تھی، لیکن حق اور زبان کی طاقت زینب میں تھی یا سجاد میں تھی؟ جب امام نے کہا نا کہ مجھے اس لکڑی کے ڈیر پہ جانے دو، تو لوگوں نے کہا جانے دیں، ایک اسیر ہے، یہ کیا کر لے گا؟ یزید نے کہا اگر اسے میں جانے دوں یہ مجھے اور میرے خاندان کو رسوا کر دے گا۔ وہ حقائق آپ کو پتہ ہیں، وہ میٹر آپ کے پاس ہے۔ اور کیا کہنے ان دو خطبات کے جو ان دو ہستیوں نے دی، زینب کبریٰ اور سید سجاد۔ سید سجاد یہ بتاتے رہے ہم کون ہیں، اور زینب کبریٰ یہ بتاتی رہی تم کون ہو۔ ایک تولا تھا اور دوسرا تبرہ تھا۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔